بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین محترم، پروگرام داستان زندگی کے ساتھ آپ کا میزبان قاری ذیشان حیدر. آج ہمارے ساتھ پروفیسر قاری محمد کاشف ربانی للہی موجود ہیں. ہم ان سے قرأت کے حوالے سے، تلاوت قرآن حکیم کے حوالے سے اور ان کی جو تدریسی خدمات ہیں اس کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ. رمضان المبارک آپ کا کیسا گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت اچھا گزرا ہے. ماشاء اللہ. سب سے پہلے میں آپ سے بنیادی طور پہ یہ سوال کروں گا کہ اب تو الحمدللہ آپ خود رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اکاؤنٹس کے ڈپارٹمنٹ میں تدریسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ نے قرآن مجید کی تعلیمات کہاں سے حاصل کیں اور اس کا بچپن میں شوق کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوق میرا جو ہے، میرے تایابو پروفیسر قاری محمد مشتاق انور صاحب، انہیں سنتا آ رہا ہوں بچپن سے، انہیں دیکھتا آ رہا ہوں قرآن پاک وہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. اس سے جو ہے میرا پیشن کریٹ ہوا. تو میں نے ابتدا میں تلاوت جو ہے اتھر میں قاری حافظ محمد افضل سلطانی صاحب، جو قبلہ پروفیسر قاری مشتاق انور صاحب کے بھی استاد ہیں، ان سے سیکھی. اس کے بعد میں جامعہ نعیمیہ کی ایک برانچ ہے، جامعہ فخر العلوم دروغے والا لاہور، وہاں پہ میں نے قرأت کمپلیٹ کی. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ کا ایک روحانی درگاہ سے، آستانے سے تعلق ہے. آپ کے پاس بزرگوں کا بھی یقیناً فیضان اور فیض موجود ہے. قرآن مجید بلا شبہ ہر مسلمان کو خوبصورتی کے ساتھ، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی آپ کے کوشچن سے میں اتفاق کرتا ہوں. ہمارے ہاں ایکچول جو ویک ایریا آتا ہے کہ موسٹلی لوگ جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں اگر ہم نے کسی بچے کو ایڈمیشن دلانا ہے تو ہم اوور آل سرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پروفیشنل سے ہم رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں انسٹیٹیوشن کے اندر اپنے بچے کو جو ہے ایڈمیشن دلانا ہے، لیکن مشاورت کرتے ہیں. لیکن ویک ایریا یہ آتا ہے کہ ہم نے اب اگر اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھانا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں بس کسی محلے کے قاری صاحب کے پاس جو ہے، حالانکہ جو کسی مقامات کو نہیں جانتے ہوتے، لہجات کو نہیں جانتے ہوتے، جو تجوید و قرأت کے اصول اور ضوابط سے اویئرنیس نہیں رکھتے ہوتے، تو یہ ویک ایریا ہے. اچھا، اس حوالے سے یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کیونکہ ہم عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہم اہل عجم ہیں، تو ہمیں اس حوالے سے یقیناً خیال بھی کرنا چاہیے، احتیاط بھی برتنی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کے معاملہ اتنا حساس ہے کہ ذرا سے تلفظ کی ادائیگی کی غلطی سے معانی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اب آپ یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہے ہیں. یونیورسٹی لیول پر بچوں کا قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے کیا شغف ہے، کیا شوق ہے، کیا جذبہ ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی میں تقریباً ریسنٹلی بیفور 2 ایئرز میں پڑھا رہا ہوں، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، اسیہ کالج میں بھی پڑھا رہا ہوں. تو وہاں پہ کالج کے اندر اسٹوڈنٹس کا پیشن ہوتا ہے، لیکن یونیورسٹیز کے اندر جو ہے پیشن بالکل مائنر سا ہوتا ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی قسم کے کوئی پروگرام آرگنائز نہیں ہوتے. اگر ہوں بھی تو اس میں مائنر سی ایک قاری صاحب کو، ایک حافظ صاحب کو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جسٹ ود ان 2 منٹس یا ود ان 5 منٹس آپ نے تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد باقی جو ہے دوسرے پروگرامز کو. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں کہ ابھی پہلے، آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے چلے جائیں تو ادبیات کا شعبہ اسکولوں میں بھی ہوتا تھا، ادبیات کا پیریڈ اسکولوں میں بھی ہوتا تھا، لیکن اب یہ چیزیں ہمارے ہاں بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسکول لیول پر، کالج لیول پر، یونیورسٹی لیول پر کن اقدامات کا اٹھانا ناگزیر ہے؟ جی میری سجیشن کے اکارڈنگلی یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی ہو، کالج ہو، اسکول لیول ہو، منتھ کے اندر کم سے کم 2 پروگرام کو جو ہے آرگنائز کرنا چاہیے. اچھا اب ایک اور بھی چیز ہے نا کہ یونیورسٹیز میں ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ٹوٹلی پروفیشنل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، میٹیریلسٹک ہو گئی ہے نا. کہ میٹیریلسٹک سے مراد یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی میں جاتے ہیں
کہ شاید ہمیں بعد میں اچھی جاب مل جائے. لیکن اگر آج دیکھا جائے کہ یونیورسٹی سے بھی جو فراغت حاصل کرتے ہیں وہ بھی جاب لیس ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز تربیتی امور کے حوالے سے, چاہے وہ دینی ہوں, دنیاوی ہوں, اخلاقی ہوں, کہاں پہ کھڑی ہیں؟ اچھا, اس آپ کے کوشچن سے میں اتفاق کرتا ہوں. دنیاوی اعتبار سے ہمارا ایکچوئل مائنڈ سیٹ ہی یہ بن چکا ہے کہ ہم نے ڈگری لینی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں تقریباً 1 لاکھ والی سیلری جو ہے آفر ہو. حالانکہ اس کے بیہائنڈ اسٹرگل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, بے شک, اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. حالانکہ جس وقت آپ ڈگری لے کے اسٹوڈنٹس مارکیٹ میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں, مارکیٹ کے لوگوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کم سے کم 3 سے 4 سال ایکسپیرینس ہوں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو جس وقت اسٹوڈنٹ فریش کینڈیڈیٹ آتا ہے ان کی کسی قسم کی کوئی جو ہے ایکسپرٹیز نہیں ہوتی, اس وجہ سے موسٹلی اسٹوڈنٹس ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. بلکہ یہ بھی ہے کہ اب تو یعنی کہ انٹرنشپ کے لیے کوئی بندہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی ادارہ, کوئی آرگنائزیشن, کوئی کمپنی یعنی کہ انٹرنشپ کے لیے بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کی اس وقت سچویشن ایسی ہے. تو میں دوبارہ ایک قرآن کریم کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بحیثیت مسلمان درست یعنی کہ تجوید کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے فرداً. اچھا, ہمیں اس سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قرآن پاک جن استاد گرامی سے پڑھنا چاہیے اس استاد کا سلیکٹ کرنا, ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اچھے قاری صاحب کو سلیکٹ کریں, ٹھیک ہے, جو جن کی مختلف قرآن مجید کے اوپر لہجات کے اوپر گرپ ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہم باقاعدہ تجوید و قرات کے ساتھ جو ہے اس کو لے کے چلیں. اس حوالے سے میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کتنی اہمیت کا حامل ہے, کتنی امپورٹنس ہے اس کی, یہ ہمارے سامعین کو ضرور بتائیں. جی, حدیث مبارکہ ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل الرحمن علی سائر خلقی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد نبی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے کہ خود اس رحمان کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر ہے. سبحان اللہ. میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں. ارشاد خداوندی ہے ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, جیسے کہ مصر کے قراء پڑھتے ہیں, جیسے کہ سعودی عربیہ کے قراء پڑھتے ہیں, ان کے اکارڈنگلی ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے. ماشاء اللہ, قاری صاحب نے بہت ہی عمدہ اور خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں اچھا قرآن پاک پڑھنا چاہیے. اگر ہم اچھا قرآن پاک پڑھیں گے تو تب ہی ہماری عبادات, نماز, دعا, تلاوت قرآن حکیم, وظائف, تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے حضور مقبولیت کا درجہ رکھتی ہیں. کیونکہ جب ایک چیز کی روح ہی ختم ہو جائے یا اس کے برعکس ہو جائے تو پھر اس چیز سے ہم کما حق ہو فیوز و برکات حاصل نہیں کر سکتے. اچھا قاری صاحب, آخر میں تلاوت قرآن حکیم سے قبل میں چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل کو, یوتھ کو کوئی میسیج دینا چاہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں. میں جی آپ کے اس پلیٹ فارم سے ایک میسیج کنوے کرتا ہوں. حدیث مبارکہ کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ, بہت سے قرآن کریم پڑھنے والا ایسا پڑھتے ہیں غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن پاک ان پہ لعنت بھیجتے ہیں. اللہ, بے شک. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو ہم تجوید و قرات کے جو اصول ہیں, جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں, اس کے اکارڈنگلی ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے. بے شک. قاری صاحب نے جو حدیث پاک کوٹ کی ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اچھی انداز میں, اچھی آواز کے ساتھ, اچھے تلفظ کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہیے, چاہے آپ یا کوئی بھی کسی عمر میں بھی ہے. اس میں کوئی ہچکچاہٹ, کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے. آپ کو اچھا قرآن پاک ضرور سیکھنا چاہیے.